الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے مہینے شروع ہو گئے اور بہت سارے لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس تاریخ کا جس تاریخ کو یہاں سے وہ رخت سفر باندھ کر فریضہ حج کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل سارے مومنین کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے عزم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان اور انہیں حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مجھے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز اور اس کے علاوہ چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، جتنی بھی نمازیں ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے ادا کرتے ہیں تو ہم سب کا رخ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کے سلسلے میں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کب بنا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف کریں تو اس قبلے کی عظمت بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر موجود ہو، جس کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے کے اندر وہ کیف نصیب ہو، وہ سرور نصیب ہو جو آپ کو جاننے کے بعد نصیب ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس
بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، کس کے لیے بنایا گیا؟ لوگوں کو اللہ کی عبادت کیسے کرنا، لوگوں کی عبادت کے لیے وہ گھر جو پہلے بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ کون سا ہے؟ ببکہ، مکے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کی شان قرآن نے بیان کی، مبارکم وہدی للعالمین، یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہان کا رہنما۔ اصل یہ آیے کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ بات مشہور کی اور کہا کہ بیت المقدس جو ہے وہ سب سے پہلا قبلہ ہے اور سب سے پہلا گھر ہے بیت المقدس، یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اور تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کو قبلہ بنایا، اور پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا عبادت کے لیے وہ بیت المقدس ہے، یہ یہودیوں نے کہا۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں یہ آیے کریمہ نازل فرمائی کہ نہیں، پہلا گھر جو بنا ہے وہ کعبہ بنا ہے۔ اب یہ کتنے پہلے بنا ہے بیت المقدس سے؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو پہلا گھر زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، اور اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف رخ کر کے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور سمجھیے تاکہ آپ کو کعبہ مقدسہ، خانہ کعبہ کی عظمت تھوڑی سمجھ میں آئے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ادا کی، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی مسلمان حج کرنا چاہتا ہے تو حج اگر کسی گھر کا فرض کیا گیا تو وہ خانہ کعبہ کا فرض کیا گیا، بیت المقدس کا نہیں۔ اور یہ اپنی معلومات میں رکھیے کہ روز اول سے لے کر آج تک کبھی بھی بیت المقدس جو ہے وہ حج کے لیے نہیں بنایا گیا، حج وہاں کا نہیں فرض کیا گیا۔ حج اگر کہیں کا فرض کیا گیا روز اول سے لے کر آج تک تو وہ خانہ کعبہ کا حج فرض کیا گیا۔ یہاں آپ ذہن میں یہ مت رکھنا کہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بیت المقدس کی کوئی عظمت ہی نہیں، عظمت ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی طرف جانے کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرف کا سفر کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف اور بیت المقدس۔ اب آئیے مزید سماعت فرمائیں خانہ کعبہ کی عظمت، یہ برکت والا گھر ہے۔ بیت المعمور یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اور بیت المعمور کیا ہے؟ جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے، بالکل خانہ کعبہ کے اوپر۔ تو اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، نیچے امتی طواف کرتے ہیں حضور کے، ماشاءاللہ اللہ نے وہ گھر یہاں پر بنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایسی برکت والا گھر ہے، ایسی برکت والا گھر ہے
کہ اس کو دیکھو تو بھی عبادت ہے. اور اس گھر کے طواف کے حوالے سے تو فرمایا گیا، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خانہ کعبہ کے 50 طواف کر لے، 50 سے وہ 7 طواف کا ایک طواف، ایسے 50 طواف اگر کوئی کر لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا، جب تک خانہ کعبہ کا احترام کیا جاتا رہے گا مسلمان امن میں رہیں گے، اور جس دن اس کی بے حرمتی کرنا شروع کریں گے یہ قوم تباہ ہو جائے گی. توجہ چاہوں گا، یہاں بیٹھے ہوئے میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے کئی بار اس گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور جو محروم ہے اللہ انہیں بھی نصیب فرمائے. طواف کعبہ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے آپ، سعی بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، لیکن کعبے کا طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف کعبہ نماز کی طرح ہے. لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں، موبائل پر بات چیت چل رہی ہے، طواف کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں. اور بہت ساروں کو تو ہم نے دیکھا کہ مطاف میں تو خیر اب بیٹھنے نہیں دیتے مردوں کو، لیکن اوپر کے حصے میں اب جہاں سے طواف نفل طواف کیا جاتا ہے، عمرے کا طواف تو نیچے سے کرنے کی اجازت ہوتی ہے احرام کی حالت میں، اور باقی کے طواف کے لیے نیچے سے اجازت نہیں ہوتی، اوپر سے کرنا پڑتا ہے. وہاں بھی منڈلی جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور ساری داستانیں کرتی. کہاں سے سیکھا ہے مجھے یہ نہیں معلوم. وہ دنیاوی بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے. جب عام مسجدوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں دنیاوی باتیں کرے تو گویا وہ اپنے لیے قبر کے اندر آگ کا انتظام کرتا ہے. اب وہ لوگ جو وہاں جا کر گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. تو کوشش کریں وہاں جائیں تو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جتنی بات کرنی ہو مسجد حرام مسجد نبوی شریف سے باہر نکل کر بات کریں. کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حرم شریف کے اندر بالکل بات نہیں کر، ایسے کر کے نکل جاتے ہیں، ملیں گے ایسا کر کے کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. اور وہاں جائیں تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ طواف کی کثرت ہونی چاہیے. جس خانہ کعبہ کو اللہ نے پہلے بنایا ہے عبادت کے لیے، اس کا طواف کر کے اپنے دامن کے اندر نیکیوں کو جمع کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے اگر کوئی شخص طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ گویا رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے، رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہیں پر مقام مستجاب ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو مقام مستجاب کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس جگہ پر 70,000 فرشتے صرف آمین کہتے ہیں. اس لیے وہاں وہ دعا کرو جو جامع دعا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد بندہ یہ دعا شروع کر دیتا ہے. خود رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کیا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، اس دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ بہت جامع دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک اور بات عرض کر دوں، شب جمعہ اولیاء کرام کی ارواح خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتی ہے. یہ واقعہ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. کیا ہے کھلی نشانیاں؟ تو ایک نشانی تو یہ ہے کہ کبھی کعبے کی چھت پر کسی پرندے کو آپ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا. جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کا کعبے کے پاس آتا ہے اور آ کر کے بکھر جاتا ہے. کوئی کعبے کے اوپر سے نہیں جاتا. ایک پرندہ بھی کعبے کے اوپر سے جاتا وہ آپ کو نہیں دکھے گا. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کعبہ کے قریب آ کر کے تھوڑا سا چلا جاتا ہے، کعبے کی ہوا لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو فرمایا گیا کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، تو ایک نشانی تو آپ نے ابھی سماعت فرمائی. دوسری نشانی مقام ابراہیم، کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا مقام ابراہیم کو دیکھ کر کے کاش یہاں پر لوگ نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں. تو اللہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی اس آرزو کو اس طریقے سے پوری فرمایا کہ اب طواف جو بھی کرے گا، طواف کرنے والے کے لیے وہاں 2 رکعت ادا کرنا یہ واجب قرار دے دیا گیا، واجب الطواف. اب یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی. اور اس کے کمال کی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ گھر تعمیر کرنا ہو تو اس گھر کی پوزیشن یہ ہوگی کہ آپ دیوار چن رہے ہیں تو بڑھتے 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 اوپر تک جائے گی. تو پھر آپ کو پہلے نیچے سے آپ آسانی سے کر لیں گے، لیکن جب اوپر کی دیوار چنتے جائیں گے تو پھر سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، اور اوپر کے لیے پھر کرین، جیسے آج 30-30 مالے کی بلڈنگ بنتی ہے تو کرین لگے ہوتے ہیں، آدمی اس سے سب کچھ کرتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن نبی کے قدموں کا کیا کہنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، جیسے دیوار چنتے جاتے، دیوار بڑھتی جاتی، دیوار چنی جاتی، تو جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی، اوپر جاتی جاتی، اور آپ کو تعمیر کرنا ہوتا تو قدرتی طور پر یہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا جاتا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پتھر کی قسمت کا کیا کہنا جس نے نبی کے قدم کو اپنے سینے پہ لگا لیا. تو اب اس کا مقام کیا ہو گیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. آج وہاں پر لوگ واجب الطواف 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. جہاں طواف مکمل ہوا اس کے ارد گرد جہاں جگہ ملی وہاں 2 رکعت نماز ادا کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقام کو جہاں آپ نے
قدم مبارک رکھے، مقام ابراہیم ہے، اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی حرم میں داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ حرم تھوڑا سا سمجھ لیجئے اس کو، حرم کسے کہتے ہیں اور اس کا ایریا کتنا ہے؟ آپ اگر سمجھتے ہو کہ جو مسجد حرام ہے یہی حرم ہے، نہ، نشانات بنے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے کئی کلومیٹر کے دائرے کے اندر، اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع، یا حد حرم کا اینڈ یا حرم کی ابتدا، ایسی کمان بنی ہوئی ہے، یہ حد مقرر ہے، وہاں تک پورا حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر 1 گناہ کیے تو 1,00,000 گناہ بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے جب نفل عمرہ کرنا ہوتا ہے تو حرم سے باہر جانا پڑتا ہے۔ آپ ہوٹل سے احرام باندھ کر سیدھا حرم تو نہیں چلے جاتے عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ حدود اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ جب کبھی آپ نفل عمرہ کرنا چاہیں تو پہلے آپ حرم سے باہر جائیں، وہاں سے احرام باندھ کر کے پھر آپ حرم کے اندر داخل ہوں۔ اس لیے مسجد عائشہ، مسجد جعرانہ، اس جگہ پر جا کر کے لوگ وہاں سے نیت کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ حدود حرم کے اندر احرام باندھ کر کے عمرہ نہیں کرنا چاہیے، عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر، یہی وجہ ہے کہ مسجد عائشہ جایا جاتا ہے اور جعرانہ جایا جاتا ہے، یا حرم سے باہر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر کے آ کر کے آدمی طواف کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرم کو اللہ عز و جل نے امن بنایا، امن کی جگہ بنایا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر شیر اور ہرن بالفرد اگر حرم میں داخل ہو گئے تو اس کے امن کی بنیاد پر ایک دوسرے کا شکار نہیں کرتے، یعنی شیر ہرن کا شکار نہیں کرتا ہے، داخل ہوتے ہی شیر ہرن کا شکار ختم کر دیتا ہے، نہیں کرے گا وہ۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد خطاب کا قاتل، فاروق اعظم کے والد کا نام تھا خطاب، تو فرماتے میرے والد خطاب کا قاتل اگر حرم میں داخل ہو گیا تو میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا، یعنی یہ حرم کا مقام ہے، یہ حرم کا مقام۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خانہ کعبہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، اب اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے۔ کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ آخر اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب دن میں 5 مرتبہ مختلف نمازوں کے اندر، یعنی سنت ہے، وتر ہے، نفل ہے، واجب ہے، جب تم یہ ادا کرو گے اور اس وقت تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو گے تو ایک تصور تمہارے ذہن کے اندر آئے گا کہ میں رخ تو اللہ کے گھر کی طرف کر رہا ہوں، اب اللہ کے گھر کی طرف میں نے رخ کر لیا، اب گناہ کی طرف کبھی رخ نہ کروں، ابھی تو میں اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے آیا ہوں۔ یہ تصور اگر جم گیا تو بندہ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گناہ کی طرف رخ نہیں کرتا۔ بس آخری بات عرض کر دوں، جس کعبے کی اتنی شان ہے اس کعبے سے حضور تقریر کر رہے ہیں۔ کس کو تقریر کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، لیکن حضور کعبے کو تقریر کر رہے ہیں اور کعبے سے خطاب فرما، اے کعبہ، توجہ چاہوں گا، اے کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، اے کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ مومن کی عزت
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते काबे से भी बढ़कर है। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 साल तक सफर करके मक्का मुकर्रमा पहुंचे। हर कदम पर 2 रकात नफिल, हर कदम पर 2 रकात नफिल। इस तरह से 14 साल के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वहां पहुंचे तो काबा नजर नहीं आया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मेरी तरह किसी ने हर कदम पे 2 रकात पढ़ करके हाजिरी शायद ही दी हो, फिर क्या बात है मुझे काबा नजर नहीं आता। तो जवाब मेरा फरमाता है, ए इब्राहिम तुझसे भी ज्यादा मेरी नजर के अंदर एक अजमत वाली बंदी है जिसकी ताजीम के लिए काबा खुद गया हुआ है, और वो थी हजरत राबिया रज़ी अल्लाह ताला। तो आपको जिस तरीके से काबे की इज्जत जरूरी है, उससे ज्यादा मोमिन की इज्जत जरूरी है। मोमिन की इज्जत करो, मोमिन के आबरू पर हाथ न डालो, मोमिन की इज्जत को छीनने की और उसकी इज्जत को खराब करने की कोशिश न करो, इसलिए कि हुजूर के नजदीक काबे से बढ़कर मोमिन की इज्जत है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।